ابھی خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور کافی لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے ابھی، لیکن ہم آپ کو صرف یہ خبر دینا چاہتے ہیں، میرے ساتھ دونوں وکیل بلکہ سارے وکیل میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی خان صاحب نے بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کو، مجھے اور فیصل چودھری کو اور فیصل ملک سب کو ہم دیے کہ ہم باہر جا کے پریس کانفرنس کریں، عوام کو بتائیں، اپنے ورکرز کو بتائیں، اور جو ہماری شہادتیں ہوئی، جو بے گناہ لوگوں کو ثانیہ ڈی چوک میں، ثانیہ اسلام آباد جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، جنہوں نے ایک اپنی پرامن آواز اٹھائی تھی، اس کے لیے ہم نے بات کرنی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارے سامنے، میرے سامنے ہی انہوں نے عمر ایوب صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو اور ہمارے بہت سارے کارکنان کو اندر روک دیا ہے اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں فلانے کاغذ دکھائیں، فلانے کاغذ دکھائیں۔ یہ بہت زیادہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے۔ پہلے ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، آج تو ہماری اڈیالہ جیل میں جو ہے ہماری پیشی تھی، اپنی پیشی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کی زندگی کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے۔ جس طرح ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے، جس طرح ان کو گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہے، ان کی صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں، آج بھی ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، اور ہماری جو ملاقات ہوئی وہ صرف اس لیے ہوئی کہ آج ہمارے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنی تھی۔ وہاں پہ بھی اس طرح کے ہاسٹائل سچویشن ہے کہ جب آپ پہلے جاتے ہیں 2.5 کلومیٹر آپ کو آنے نہیں دیتے، جب آپ اندر جاتے تو عمر ایوب ایک اپوزیشن لیڈر ہے، وہ خان صاحب کا پیغام لے رہے تھے اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، ابھی دوبارہ سے وہاں پہ وکیل جائیں گے۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ آواز اٹھا دی کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم جبر ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر 17 سیٹوں والی جماعت کو ہمارے سڑکوں پر مسلط کرنے کے لیے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لاشیں بھی غائب کر دی گئی ہیں، اور جس کو لاش دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم لکھ کے دو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی کہ یہ مینڈیٹ چور اور ووٹ چور تو تھے ہی، اب یہ کفن چور ہو گئے، اب یہ لاش چور ہو گئے، نہتے لوگوں کے اوپر انہوں نے گولی چلائی تھی۔ میں صرف آخری بات کرنا چاہتی ہوں، آواز اٹھا رہی ہوں بار بار کہ اس وقت عمر ایوب صاحب اندر ہے، ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے بہانے سے، راجہ بشارت صاحب اس وقت اندر ہے، ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ وہ خان صاحب کا پیغام جو ہے عمر ایوب صاحب آپ کو بتانا چاہ رہے تھے ورکر کے لیے اسپیشلی مجھے خان صاحب نے پیغام دیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے بہت بہادر ٹائیگرز ہیں، آپ میرے بہت بہادر ٹائیگرز ہیں، مجھے اپنی قوم کے اوپر فخر ہے، اور خان صاحب کا دل اس قدر دکھی ہے شہداء کے اوپر، ان کو فکر ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں اور ریاست نے ان کو جا کے غائب کر دیا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم سب نے یہ آواز اٹھانی ہے، اور ورکر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، آپ بہادر ہیں، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا، اور آپ سب ورکر کے لیے، میڈیا کے لیے کہ خان صاحب کا چٹان کی طرح حوصلہ ہے، چٹان کی طرح حوصلہ ہے، وہ بہت حوصلے میں، ہاں البتہ ان کو اپنے شہداء کا اور مسنگ پرسن کا، وہ بار بار ایک ہی بات کرے کہ ہمیں کیوں نہیں، یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ہمیں مسنگ پرسن کا بھی آپ ہمیں، ہمارے لوگ غائب ہو گئے، پہلے کہتے تھے بلوچستان سے لوگ ابڈکشن ہے، اب تو پنجاب کے اندر بھی ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ورکرز کی جرأت کو سلام کیا ہے۔ خواتین کے لیے اسپیشلی انہوں نے پیغام دیا کہ آپ بہت بہادر ہیں، چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن آج جو عمر ایوب صاحب کے لیے آپ پلیز اس کے لیے آواز اٹھائے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ بھی وہاں پہ ہمارے وکلا جا رہے ہیں، عمر صاحب کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر آئیں، اور یہ بہت جبر اور جاتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ہمیں ملنے نہیں دیتے، اور اگر ہماری ملاقات ہو ہی گئی ہے جب آج فرد جرم عائد ہو رہا تھا تو آپ نے عمر ایوب صاحب کو ڈیٹین کر لیا، یہ بہت ہی غلط ہے اس وقت۔ بہت شکریہ، آگے انشاءاللہ آپ سے وکیل بات کریں گے۔ تھینک یو۔